جی دوستو السلام علیکم۔ میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ آزاد جموں اور کشمیر میں انتخابات ہو گئے اور جیسوں کہ ہم توقع کر رہے تھے پی ٹی آئی کو وہاں زیادہ نشستیں مل گئیں، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا۔ حقیقت تو یہی ہے کہ جب 2011 میں انتخابات ہوئے اس وقت یہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اسلام آباد میں، تو آزاد جموں اور کشمیر میں ہی پیپلز پارٹی کو وہاں پہ کامیابی ملی۔ اس کے بعد 2016 کا انتخابات آپ دیکھ لیجئے، یہاں پہ پی ایم ایل این کی حکومت تھی تو وہاں پی ایم ایل این کو کامیابی ملی، اور آج 2021 میں اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو ہمیں تو یہی تھا کہ وہاں پی ٹی آئی ہی کامیاب ہوگی۔ لیکن میں آج بات جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ بنیادی طور پہ ہے ہمارے وزیر اعظم کو جو بیان ہے، اور یہ بیان انہوں نے پہلی بار نہیں دیا، اس سے پہلے بھی فروری اس سال جب وہ ایک ریلی سے خطاب کیا تھا، انہوں نے 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر جو ہم مناتے ہیں ہر سال 5 فروری کو، اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر کشمیریوں نے فیصلہ کیا پاکستان کے ساتھ الحاق کا، جب بھی یو این پلیبزٹ ہوتا ہے وہاں پہ، تو پھر ہم کشمیریوں کو یہ اختیار بھی دے دیں گے یا یہ کہ آپ بھی فیصلہ کر لیں کہ آپ ایک آزاد ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ یہ ہمارا ایک قومی اصولی موقف رہا ہے کشمیر پہ، اور کسی بھی وزیر اعظم کو یہ کسی نے حق نہیں دیا کہ وہ یک طرفہ طور پہ ریاست پاکستان کی پالیسی کو اس طرح تبدیل کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک انتخابی ریلی تھی، اور اس میں جو ہے اس قسم کی بیانات دے دیے جاتے ہیں، لیکن اس قسم کے ایشوز ہیں ان پہ اتنے لوز بیانات میرے خیال میں بڑے ڈیمیجنگ ہوتے ہیں، اور ان کا ہمیں بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں، ہمارے آئین میں کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے۔ جو آرٹیکل 257 ہے، 257 بڑے واضح طور پہ کہتا ہے کہ ہم کشمیریوں کو یہ حق، تو اگر وہ پاکستان کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں تو ہم ان کو یہ حق ضرور دیں گے کہ وہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کس قسم کے تعلقات پاکستان سے چاہتے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ وہ ایکسیڈ کر جائیں گے تو پاکستان کے آئین میں کوئی سیشن یا الگ ہونے کی کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ نہ جانے کس طرح ہمارے وزیر اعظم نے بیان دیا۔ اس کے بعد دیکھیے اس کی امپلیکیشنز بھی ہیں، ہمیں شاید سمجھ نہیں آتی ان چیزوں کی، نہ جانے مجھے نہیں معلوم کہ کون ایڈوائزرز ہیں اس معاملے میں کشمیر کے حوالے سے، کہ صرف کشمیر میں انتخابات جیتنے کے لیے اگر ہم یہ بیانات دے رہے ہیں تو لیکن ان بیانات کی امپلیکیشنز بھی ہیں، اور اس کے بارے میں ہمیں حساس ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان بیانات سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کشمیر کے لوگ اب پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں چاہتے، وہ اب آزاد ریاست ہی چاہتے ہیں۔ یہ کیسے آپ نے ڈٹرمن کر لیا کہ کشمیری جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں چاہتے؟ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں تو آئے دن جو لوگ شہادتیں ان کو مل رہی ہیں، وہ تو یہی نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اور ان کا یہی نعرہ ہے، اور وہ پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ دفن ہوتے ہیں، اپنا کفن اس کو بناتے ہیں۔ تو یہ کس طرح آپ نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ آزادی چاہتے ہیں، آزاد ریاست بنانا چاہتے ہیں؟ یہ تو وہی نیریٹو ہے جو انڈیا نے انویسٹ کیا آزاد جموں اور کشمیر میں، اس نیریٹو کو بلڈ کرنے کے لیے، اور ہم اسی نیریٹو کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ آپ یہ بھی اب کہنا چاہتے ہیں کہ شاید یو این ریزولوشنز بھی اب ریلیونٹ ہو گئی ہیں۔ اگر آپ یہ بیان دیں گے، کیونکہ یو این ریزولوشنز میں تو اس قسم کا کوئی آپشن نہیں ہے، وہ تو بڑے واضح طور پہ یہ کہتی ہیں کہ یا تو پاکستان کے ساتھ الحاق ہوگا یا بھارت کے ساتھ ہوگا، تیسرا آپشن تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو آپ یہ بات کر کے یو این ریزولوشنز کو بھی انڈائریکٹلی متنازع بنا رہے ہیں
کہ جی اگر یہی کام کرنا ہے تو لیٹ سے پھر تو پہلے سے ہی ہم فیصلہ کر لیں کہ کشمیریوں کو آزادی بھی دے دیں، آزادی کا آپشن بھی ان کو دے دیں، تو پھر ضرورت ہی کیا ہے کہ آپ کے ساتھ الحاق کا تیسرا آپشن بھی پہلے ہی رکھ دیجئے، کیونکہ آپ کے ساتھ اگر الحاق ہو گیا ایک دفعہ آپ کے ساتھ، تو پھر تو آپ کے کانسٹیٹیوشن میں گنجائش ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ آپشن ڈالیں گے ریزولوشنز میں، یو این ریزولوشن میں ڈالنے کی کوشش بھی کریں گے، جو کہ ممکن ہی نہیں ہے کسی طور بھی، تو پھر آپ ان کو کیوں متنازع بنا رہے ہیں؟ بھارت کی بھی یہی پوزیشن ہے کہ جی یہ جو ریزولوشنز ہیں یہ irrelevant ہو گئی ہیں، ان کی اب کوئی وقت نہیں رہی، تو آپ تو وہی بات کر رہے ہیں جو کہ بھارت کر رہا ہے۔ تو میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں وزیر اعظم صاحب کے اس بیان سے، گو کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، صدر مشرف کے زمانے میں بھی، زرداری صاحب کے زمانے میں بھی، نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی اس قسم کی اسٹیٹمنٹس، گو کہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ ہم نے نہیں دیکھی، لیکن اور مختلف حالات میں انہوں نے بھی کشمیر کے کاز کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اور میں نے اپنی کتاب ہاسٹیلیٹی میں ان سب کا بیان کیا ہے۔ تو یہ ہمارا ایک قومی ایشو ہے، اگر آپ کو بہت شوق ہے تو پھر آپ پہلے پارلیمنٹ میں اس معاملے کو لائیے، اور 257 پروویژن ہے، آرٹیکل ہے ہمارے آئین کا، اس کو تبدیل کر دیجئے اور اس میں یہ شک ڈال دیجئے، تاکہ سارا جو ابہام ہے وہ ختم ہو جائے ایک ہی دفعے، اور پھر ایک نیشنل پالیسی ہماری بن جائے، جائے کہ آپ یہ بیانات پولیٹیکل ریلیز میں دیں اور غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کریں کشمیر کے معاملات میں۔ اسی لیے دنیا ہمیں سیریسلی نہیں لیتی، اور ہماری کشمیر کے معاملے میں ہم نے کریڈیبلٹی کو لوز کیا ہے، لیٹس ایڈمٹ دیٹ۔ جب تک آپ اپنی خامیوں کو ایکنالج نہیں کریں گے، ان کو ریکگنائز نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ ان کو ٹھیک بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ ہم غلطیاں کرتے ہیں اور پھر اس پہ سینہ تان کے کہتے بھی ہیں کہ کوئی غلطی ہم نے نہیں کی، اور یہ بیان ٹھیک بھی دیا ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ بیان دینے کی کیوں ضرورت پڑی۔ خدا را ایسے بیانات سے اجتناب کیجئے، یہ قومی سیریس ایشوز ہیں۔ آج آپ ہیں وزیر اعظم، کل آپ نہیں ہوں گے، کل کوئی اور پارٹی آ جائے گی، لیکن جو اس قسم کے مسائل ہیں، ایشوز ہیں، اس پہ اتنی غیر سنجیدگی نہیں دکھانی چاہیے۔ یہ قومی معاملات ہیں، اگر آپ نے کوئی تبدیلی کرنی ہے تو اس کو پارلیمنٹ میں لائیے، ڈسکس کیجئے، اور پھر ایک متفقہ یا جو بھی ہے اکثریت کے ساتھ، جو بھی 2/3 میجورٹی کے ساتھ آپ اس شک کو چینج کر دیجئے، پھر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، پھر وہ ایک ریاست کی پالیسی ہوگی۔ اس وقت یہ آپ نے ایک یونیلیٹرل بیان دے کر، گو کہ پولیٹیکل، آپ کو بھی شاید آپ یہی تاثر دینا چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے، چونکہ یہ الحاق تو ہونا نہیں ہے، نہ یو این پلیبسٹ ہونا ہے، تو اس قسم کے بیان دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے اس لیول پہ یہ بات کرنا۔ ابھی تک یو این ریزولوشنز ریلیونٹ ہیں ہمارے حساب سے، اور ہم انہی ریزولوشنز کے تحت اپنی پالیسی کو ہم نے بنایا ہے کشمیر پہ، اور ابھی تک جہاں تک میں سمجھ پاتا ہوں، کشمیری ابھی بھی پاکستان کے ساتھ ہی الحاق چاہتے ہیں، اور وہ اسی لیے قربانیاں بھی دے رہے ہیں اور شہادتیں بھی دے رہے ہیں۔ تو خدا را اس قسم کے بیانات سے گریز کریں۔ میں پھر وہی نعرہ دہراتا ہوں آخر میں کہ کشمیریوں کا جو نعرہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔